بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں رشید حیدر۔ ناظرین، آج جس ٹاپک پہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں اس کا تعلق چکوک کی رابطہ سڑکوں سے ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ملک کی معیشت کا دار و مدار جو ہے وہ ہے زراعت پر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ زراعت سے وابستہ لوگوں کا تعلق زیادہ تر دیہاتوں سے ہے اور مختلف چکوک سے ہے، تو یہ کسان جو ہیں اپنی زرعی اجناس جب منڈیوں تک لے کے آتے ہیں تو ان کے لیے جو رابطہ سڑکیں ہیں ان کا بڑا اہم رول ہوتا ہے، اور کافی عرصہ پہلے مختلف چکوک کو آپس میں ملانے کے لیے رابطہ سڑکوں کی تعمیر کی گئی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی دیکھ بھال اور مرمتی کی طرف کوئی توجہ نہ دی گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ جو رابطہ سڑکیں تھیں وہ کھنڈر بنتی گئیں، روڈ اکھڑتے گئے، اور آج ان روڈوں کی یہ کنڈیشن ہے کہ وہاں سے پیدل گزرنا بھی محال ہے۔ کسان جو ہے وہ سخت تکلیف میں ہے، کسان سخت پریشان ہے۔ اپنی زرعی اجناس جس وقت وہ منڈیوں کی طرف لے کے آتے ہیں تو راستے میں طرح طرح کے پرابلم، طرح طرح کے مسائل ان کو فیس کرنا پڑتی ہیں، سامنا کرنا پڑتے ہیں۔ مختلف جگہ پہ ان کی ٹرالیاں پھنس جاتی ہیں، جس کے لیے ان کو بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ناظرین، میں بات کروں گا گڑھا موڑ کے گرد و نواح میں جو رابطہ سڑکیں ہیں۔ بہت عرصہ پہلے یہاں سے مختلف چکوک کو رابطہ سڑکوں کی تعمیر ہوئی تھی۔ وہ رابطہ سڑکیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، اگر آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے کہ گڑھا موڑ سے جو چک نمبر 92 WB کو رابطہ سڑک جا رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کی کیا کنڈیشن ہو چکی ہے۔ چک نمبر 82 WB کی طرف جانے والی جو رابطہ سڑک ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہے۔ اسی طرح چک نمبر 106 کی طرف جانے والی رابطہ سڑک ٹوٹ چکی ہے۔ چک نمبر 108 کو جانے والی رابطہ سڑک ٹوٹ چکی ہے۔ اسی طرح ایک سڑک جو ہے وہ ظہیر آباد پل سے بستی و سندھا رام، جس کو لالیاں والی بہنی بھی کہتے ہیں، وہاں تک ایک سڑک کی تعمیر کی گئی تھی۔ اس سڑک کو جو ظہیر آباد کا علاقہ ہے اس میں بہت بڑی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ اس ایریے میں بہت سارے کسانوں کا رقبہ ہے، بہت ساری زرعی اجناس اسی راستے سے ٹرانسفر ہو کے گڑھا موڑ کی طرف آتی ہیں، لیکن وہ راستہ انتہائی خستہ حالت میں ہو چکا ہے۔ اس کے پشتے جو ہیں وہ ٹوٹ چکے ہیں، وہاں پر بارشوں کے اثر سے مٹی جو ہے وہ بہہ چکی ہے، ان کی دوبارہ کوئی دیکھ بھال نہیں کی گئی۔ تو میری ارباب اختیار اور جو ذمہ داران ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان سڑکوں کی از سر نو مرمتی کی جائے۔ جب یہ سڑکیں مرمت ہو جائیں گی تو کسان کو منڈی تک رسائی اور منڈی تک اپنی زرعی اجناس لے جانے میں بڑی ساری آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ناظرین میں بات تھوڑی سی اس میں وضاحت کرتا چلوں کہ گورنمنٹ آف پنجاب یا گورنمنٹ آف پاکستان کسی علاقے میں کوئی ترقیاتی کام کراتے ہیں، جس وقت ایک ترقیاتی کام اس میں روڈ ہیں، اس میں نالیاں ہیں، اس میں سولنگ ہیں اور باقی جو ہماری ضروریات کی جو چیزیں استعمال ہم کرتے ہیں، جس وقت ایک ٹھیکیدار کام مکمل کر کے چلا جاتا ہے تو میری یہ پرسنل میری ذاتی رائے ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس رائے سے آپ کا متفق ہونا ضروری ہے، لیکن ایک میری رائے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کم از کم اس علاقے کے جو مقامی لوگ ہیں، اگر بارش کی وجہ سے کہیں سے روڈ کا پشتہ کمزور ہوتا ہے، وہاں سے مٹی بہہ جاتی ہے، تو وہاں پر مقامی لوگوں کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ وہاں پر ایک دو ریڑیاں یا ایک دو ٹرالیاں مٹی ڈلوا دی جائے، تاکہ وہ روڈ جو ہے اس کے پشتے کمزور ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ جاتی ہے کہ جو پکا روڈ ہے وہ بھی اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اکثر جگہ پہ دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر کسی وجہ سے روڈ کے درمیان کوئی چھوٹا سا کھڈا بنا تو وہاں پر کوئی بھی ایسا بندہ وہاں سے گزرنے والا جو اس روڈ کو استعمال کر رہا ہے، اگر اس وقت وہ صرف اور صرف 1.5 کلو سیمنٹ لے کے اس کے اندر ڈال دے تو میرے خیال میں روڈ آگے ٹوٹنے سے محفوظ رہ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بے احتیاطیاں ہیں، جو ہم لاپرواہیاں کرتے ہیں کہ ہم روڈوں کے اوپر اسپیشلی وہ روڈ جو گھروں کے قریب سے گزرتے ہیں اس کے اوپر گھر کا جو فالتو پانی ہے، گھر کا استعمال شدہ پانی جو اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، لامعالہ وہ پانی کھڑا رہنے سے روڈ اکھڑ جاتا ہے۔ جس وقت ایک دفعہ روڈ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ
آہستہ آہستہ وہ کھڈے بن جاتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ ساتھ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ہماری رابطہ سڑکیں ہیں ان کی جو حالت ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ اس وقت ان روڈوں کی کیا حالت ہے۔ ان روڈوں کی پوزیشن یہ ہو چکی ہے کہ یہاں پر جو موٹر سائیکلیں، گاڑیاں، ٹریکٹر ٹرالیاں یا دیگر اشیاء جو اس روڈ پہ چل رہی ہیں وہ چند ہفتوں، چند مہینوں کے بعد وہ کھٹارہ بن جاتی ہیں۔ اور سب سے جو بڑی اس میں پریشانی کی بات ہے کہ جس وقت کو بارش آتی ہے تو یہاں پر تالاب کے منظر نظر آتے ہیں، اور آئے روز یہاں پر قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک موٹر سائیکل سوار یا گاڑی والا اپنی گاڑی کو کھڈے سے محفوظ رکھنے کے لیے غلط اوورٹیکنگ جب کرتا ہے تو لامحالہ ایکسیڈنٹ کے خدشات بڑھ جاتے ہیں، اور آئے روز یہاں پر حادثات کی جو شرح ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ میری ارباب اختیار سے اور اسپیشلی اس حلقے کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں ان سے گزارش ہے کہ ان رابطہ سڑکوں کی بحالی پر تھوڑی سی توجہ مرکوز کی جائے۔ آج تھوڑی سی پیسوں کے ساتھ ان کی مرمتی جو ہے وہ مکمل ہو سکتی ہے۔ آہستہ آہستہ اسی طرح وقت گزرتا رہا اور اس کی طرف توجہ نہ دی گئی تو یہ روڈ پھر از سرے نو ان کی تعمیر کرنا پڑے گی۔ مرمتی کا جو ان کا عمل ہے وہ بھی شاید وہاں سے نکل جائے۔ تو ایک بار پھر میری گزارش ہے کہ ان روڈوں کی طرف